عزیز طلبہ السلام علیکم۔ مجیب الرحمن ہاشمی آپ کے ساتھ ایک نئی آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور آج کا ہمارا جو درس ہے بڑا اہم ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اس کا جو ٹاپک ہے محاورہ، یعنی آج ہم محاورے پر گفتگو کریں گے کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کی توجہ کا خاص کار ہوں، تو دیکھیے شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ محاورہ یاد رکھیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلی بات۔ اب آپ اس کی جو تعریف ہے اس کو سمجھیں۔ لفظی مطلب کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہے بات چیت، ہم کلامی، بات چیت۔ ہم کلامی، ہم کلامی۔ سوال جواب بھی اس کا لفظی مطلب ہے، سوال جواب کرنا، سوال جواب، یہ سب اس کے لفظی مطالب ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لغوی معانی ہیں۔ قواعد کی روح سے اس کی جو تعریف ہے وہ کچھ یوں ہے، میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قواعد کی روح سے وہ کلمہ، جب میں نے کلمہ کہا تو اس کا مطلب ہے وہ بامعنی لفظ ہوگا۔ وہ کلمہ یا کلام، وہ کلمہ یا کلام جسے معتبر لوگوں نے، جسے معتبر لوگوں نے، جسے معتبر لوگوں نے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ معتبر لوگوں نے کا کیا معنی ہے۔ یعنی معتبر لوگوں سے مراد ہے اہل زبان، جن کے کلام کو بطور سند پیش کیا جائے۔ اب جیسے فرض کریں اگر کوئی انگریزی زبان جانتا اور بچپن سے جس کی ماں بولی انگریزی ہو، انگریزی بولتا ہو، تو انگریزی ماحول میں شروع سے وہ بڑھا بھی ہو، پلا بھی ہو، پھلا بھی ہو، پھولا بھی ہو، تو اس کی جو بات ہوگی ظاہر ہے اس کی بات جو ہوگی وہ سند ہوگی۔ جو اردو بولی لے کر پیدا ہوا ہے اور پھر وہاں اس ماحول میں بڑا ہے، پھلا پھولا ہے، تو اس کی جو زبان ہوگی وہ سند بنے گی۔ تو معتبر کا مطلب یہ ہے کہ اہل زبان، وہ جو اہل زبان ہے وہ معتبر لوگ ہوتے ہیں۔ تو معتبر لوگوں نے کیا کیا؟ جسے معتبر لوگوں نے، ٹھیک ہو گیا، لغوی معنی کی مناسبت سے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، تھوڑی سی آپ کی توجہ کا خاص کار ہوں۔ لغوی معنی کی مناسبت سے، لغوی معنی کی مناسبت سے یا غیر مناسبت سے، یا غیر مناسبت یا غیر مناسبت سے، مناسبت سے یا غیر مناسبت سے کسی خاص معنی کے لیے، بڑی اہم بات ہے یہ، کسی خاص معنی کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے مخصوص کر لیا ہو، مخصوص کر لیا ہو۔ اب تھوڑا سا صبر کریں تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا انشاءاللہ۔ مخصوص کر لیا ہو
یعنی یہاں پہ نا مخصوص خاص معنی کے لیے مخصوص کر لیا ہوگا. تھوڑی سی اس میں اور بات بھی شامل کر لیں، یعنی حقیقی معنوں کی جگہ، یہاں پر نا بریکٹ میں ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. حقیقی معنوں کی جگہ، حقیقی معنوں کی جگہ، حقیقی معنوں کی جگہ، حقیقی معنوں کی جگہ مجازی معنوں میں استعمال ہو. مجازی معنوں میں استعمال ہو. تو ایسے کلام کو یا ایسے کلمے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ محاورہ کہتے ہیں. مثلاً آب ہونا، آب ہونا. اب آپ دیکھیے آب ہونا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پانی ہونا. آب ہونا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پانی ہونا. لیکن ہم اس سے ایک معنی مراد لیتے ہیں شرمندہ ہونا. ہم اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ شرمندہ ہونا. اب آپ نے دیکھا، غور کیا کہ یہ ہم نے یعنی اہل زبان نے یہ لفظ بول کر، اس کلام کو بول کر اس سے ایک مراد وضع کر لی، اور وہ مراد بنا لی بھئی آب ہونا. آپ جب بھی بولیں گے تو اس کا مفہوم اور اس کا معنی ہوگا شرمندہ ہونا. تو یہ جو اب اس کا حقیقی معنی تھا وہ تو تھا پانی ہونا، اور ہم نے اس کا معنی لے لیا، یعنی ہم سے مراد اہل زبان نے اس کا معنی مقرر کر دیا شرمندہ ہونا. تو جب یوں حقیقی معنوں کی جگہ مجازی معنوں میں کسی کلام کو آپ استعمال کریں، یعنی آپ سے مراد اہل زبان استعمال کریں، تو اسے محاورہ کہتے ہیں. یہ ہے محاورے کی تعریف. ایک اور بات بھی عرض کر دوں، بھئی لغوی معنی کی مناسبت سے یا غیر مناسبت سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ وہ محاورہ استعمال اہل زبان کریں اس کے لغوی معنوں میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی نسبت موجود ہو. جیسے اب آپ دیکھیں نا، آب ہونا، آب پانی ہوتا ہے، اور کوئی بندہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے تو اسے بھی پسینہ آ جاتا ہے، تو پانی جو ہے اس کے جسم سے بھی بہنے لگ جاتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، انسلٹ کی وجہ سے. تو یہ جو مناسبت ہو گئی پانی میں اور اس کے جسم پر پسینہ آنے میں، تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ اس نے جو لغوی معنی ہے اس کی مناسبت سے اس کا معنی متعین کر دیا. تو یہ ہو گیا آب ہونا، شرمندہ ہونا. اسی طریقے سے اگر اس طرح جیسے لغوی معنی کی مناسبت ہوتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اس طرح نہ ہو، لغوی معنی سے ہٹ کر اس کی کوئی مناسبت بن رہی ہو، ٹھیک ہو نا جی، تو پھر جو ہے وہ بھی ہوگا تو محاورہ، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا. لیکن وہ محاورہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، غیر مناسبت تو ہے، لیکن معنی اہل زبان نے اس کا دوسرا بنا لیا، تو وہ بھی محاورہ ہی کہلائے گا. تو ہماری بات اور گفتگو مکمل ہوئی. گفتگو ہماری یہ ہوئی کہ محاورہ وہ کلمہ یا کلام ہوتا ہے جسے معتبر لوگوں نے، اور یہاں معتبر لوگوں سے مراد اہل زبان ہیں، انہوں نے لغوی معنی کو دیکھ کر یا لغوی معنی کو دیکھے بغیر کسی خاص کلمے یا کلام کو، کلمہ ہوگا تو ایک لفظ ہوگا، کلام ہوگا، کلمہ یا کلام، اس کو جو ہے انہوں نے مخصوص کر لیا ہو اور نہ خاص معنی کے لیے، تو وہ جو اس کا مجازی معنی ہوگا، وہ مجازی معنی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محاورہ ہے. ایک اور بھی اس کی عزیز طلبہ اہل علم ایک اور پہچان بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آخر میں نون الف نا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، آب ہونا، شرمندہ ہونا، یہ بھی بعض اہل زبان محققین یہ بھی اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کے آخر میں نون الف نا بھی ہوتا ہے. بہرحال اس پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن محاورے کی تعریف یہی جو میں نے عرض کر دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.